شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے آج کے موضوع اور آج کی جو ہے ڈسکشن کے بارے میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے پینشن سے متعلقہ۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بہت زبردست قسم کی ججمنٹ ہے اور اس میں جو ہے بہت تفصیل سے جو ہے یہ پینشن کے بارے میں، یہ وراثت جو جیسے چلتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے اور اس کے بارے میں یہ جو ہے ہولڈ کیا ہے عدالت نے۔ تو ناظرین کرام، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے پینشن کی حقدار جو ہے اس کی بیوہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر بیوہ بھی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے نابالغ بچے اس کی جو ہے پینشن کے حقدار ہوتے ہیں، اور اگر جب نابالغان بچوں میں سے بیٹا جو ہے بالغ ہو جاتا ہے تو وہ پینشن کا حقدار نہیں رہتا، تو جو بیٹی ہے وہ شادی تک رہتی ہے حقدار، اور اس کے بعد جو ہے اگر بیٹی جو ہے والدہ فوت ہو گئی اور بچے نہ ہوں تو بیٹی جو ہے شادی تک اس کی حقدار ہے۔ اور ہاں، اس کے بعد جو اس کا طریقہ کار ہے یا جو اس کا پروسیجر ہے، اگر بیٹی شادی کے بعد طلاق یافتہ ہو جائے تو وہ اس کی جو ہے پینشن کی حقدار ہے طلاق یافتہ ہونے کے بعد، اور یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اپنی زندگی تک جو ہے اپنے والد کی پینشن کی حقدار ہے۔ تو اس کے بارے میں ناظرین کرام، یہ جو میں نے آج ڈسکس ہوا ہے، یہ جو ہمارا آج کا لا پوائنٹ ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ میں سروس کا کام کرتا ہوں، تو اس میں جو ہے وراثت کے لیے سم ٹائم 2 بیویاں ہوتی ہیں یا سم ٹائم بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق بنتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا حق بنتا ہے، اور وہ کئی جو ہے معاملات جو ہیں عدالتوں تک جاتے ہیں، اور عدالتوں میں جانے کے بعد جو ہے وہ یہ ڈٹرمنٹ کرواتے ہیں کہ کس کا حق کیسے ہے۔ وہ سالوں سال جو ہے وہ ایسے ان عدالتوں میں اپنے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا، یہ میں نے اسٹڈی کیا تھا، میں نے پڑھا اس کے بارے میں، اس پینشن کے بارے میں جو ہے جس طرح ایک وراثت کا جو ٹرانسفر کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، تو اسی طرح بھی جو پینشن کا یہ طریقہ کار ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی ڈیٹیل سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کو میں دوبارہ پھر تھوڑا سا ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پینشن ہے اس کی بیوہ اس کی حقدار ہوتی ہے، اور جب بیوہ بھی فوت ہو جائے تو نابالغان بچے جو ہیں وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں، بیٹی جو ہے وہ شادی تک حقدار ہوتی ہے، اور جو بیٹا ہے وہ اپنی بلوغت تک، مطلب 18 سال تک جو ہے وہ پینشن کا حقدار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بیٹی جب تک شادی نہ ہو، مطلب اگر وہ شادی کرتی ہی نہیں ہے یا اس کی شادی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اس کی جو ہے پینشن کی حقدار ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ بھی نہ ہو، کوئی متعلقہ یا بیوہ بیٹی اس گھر کی اس شخص کی کوئی ہو، تو وہ بھی پینشن کی جو ہے وہ آخری حقدار ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا پینشن کے اوپر جو اس کا پروسیجر تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں جو ججمنٹ میں بتانے لگا ہوں اسکرین پہ ملاحظہ کیجیے گا، یہ ہے ناظرین کرام 2019 MLD صفحہ نمبر 112، 2019 MLD صفحہ نمبر 112۔ یہ ہے پینشن کی وراثت کے بارے میں، جو وراثت جس طرح جائیداد پراپرٹی کی وراثت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی طرح پینشن کا بھی یہ وراثت ہوتی ہے، اور حقدار اس کے سٹیپ بائی سٹیپ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے طریقہ آج بتایا، انشاءاللہ ہوپ فلی یہ بہت سارے لوگوں کے کام آئے گا، کیونکہ جتنے بھی ملازمین ہیں یا پینشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے یہ بڑا ہیلپ فل جو ہے ثابت ہوگا یہ لا پوائنٹ۔ تو ناظرین کرام، میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ ٹائم میں ایک ایشو پہ بات کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا کے اور کوڈ ریفرنس دے کے میں جو ہے اس کو وائنڈ اپ کروں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ تھا آج کا موضوع جو کہ پینشن کے بارے میں تھا۔ اگلے لا پوائنٹ اور اگلی ویڈیو اور اگلی سائٹیشن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔